خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ایک یونائٹڈ نیشن اسسٹنٹ مشن فار افغانستان یوناما، ان کی جو HR سروس ہے HRS کے نام سے، اس کی ایک رپورٹ ریلیز ہوئی ہے جس میں انہوں نے طالبان کی حکومت کے تقریباً 1 سال، بلکہ انہوں نے تقریباً 10 مہینے کا 15 اگست سے لے کر تو 15 جون تک کا پیریڈ جو ہے اس کو کور کیا ہے کہ افغانستان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا حالات رہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ پہ ریکمنڈیشن بھی دی ہیں اور واقعات کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 50 صفحات کی اس رپورٹ میں 2 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے۔ پہلا ہے کہ جی سیکورٹی کے حالات۔ سیکورٹی کے حالات میں انہوں نے بیسیکلی ISIK اور ISIL یا داعش اور اسی کے ساتھ NRF، ان کی جو IEDs کے اٹیک ہوئے ہیں، ان کی جو بامبنگ ہوئی ہیں، ان کے جو انڈیپینڈنٹ اٹیکس ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے، اور تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ جو کیجولٹیز ہوئے ہیں، جس میں کچھ فوت اور کچھ ہلاک اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، جن میں حکومتی اہلکار، جن میں طالبان کے لوگ، جن میں سویلین، ان سب کی جو ہے وہ تعداد لے کر تو انہوں نے یہ ایک فگر بتائی ہیں جو کہ افغانستان میں پچھلے 10 مہینے میں ہوئی ہیں۔ دوسری بڑی چیز جو انہوں نے بات کی ہے وہ کی ہے طالبان کی حکومت کے بارے میں، کہ طالبان حکومت، جس کو انہوں نے ایک ڈی فیکٹو حکومت کا نام دیا ہے اس ڈاکومنٹ میں، کہ جی طالبان حکومت کی مخالفین کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں یا جو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ اٹراسٹیز کہیں، چاہے ایکسیسز کہیں، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ہلاکتیں کی ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان کو ٹارچر کیا ہے، اور ان کی جو انسانی حقوق کے وائلیشنز ہیں، خلاف ورزیاں ہیں، ان کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو نشانہ لوگ بنے طالبان کے ہاتھوں یا اس وقت کی حکومت کے ہاتھوں، اس میں افغان افواج جو کہ ANSF یا ANDA، افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، پولیس، سرکاری اہلکار، سیاسی مخالفین، خواتین، اور مذہب کے لحاظ سے بھی انہوں نے کچھ کا کہا ہے، پھر میڈیا کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں بات چیت کی آزادی، جس کو ہم ہماری زبان میں جو یہاں پر پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جی آپ کی آزادی رائے کے بارے میں جو لوگ وہاں بات کرتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کلنگ نہیں، ٹارگٹ کیا گیا، جس میں کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، کچھ کو ٹارچر کیا گیا، اور اسی طرح NRF کے لوگ، اور NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے جو احمد مسعود، ان کے، اور اسی طرح کے ان لوگوں کے جو اعلی کار تھے یا ان کے جو رکن تھے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ طالبان نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ افغان حکومت نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن پریڈومننٹلی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو ایکسیسز ہوئی ہیں، خاص طور پر ایکس افغان حکومت کے اہلکار، ان میں کام کرنے والے لوگ، میڈیا اور سیاسی لوگ بھی، ان کو بھی کہا گیا ہے۔ 217 واقعات کا انہوں نے ذکر کیا ہے ٹوٹل، جو اس پیریڈ کے اندر ہوئے ہیں، جس میں سرکاری طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، اور سرکاری طاقت سے مراد اگر آپ جانتے ہوں تو استخبارات کے نام سے افغانستان طالبان کی ایک انٹیلیجنس سروس ہوا کرتی تھی، جو آج بھی ابھی دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے بغیر کسی اس کو کہتے ہیں لیگل فریم ورک کے، لیگل کور کے لوگوں کو اریسٹ کیا، لوگوں کو ٹارچر کیا، لوگوں کو پریشرائز کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا پہلے بھی طالبان کا 2001 سے پہلے، نہی عن المنکر، جو کہ بیسیکلی ریلیجس پریکٹسز کو انفورس کرنے والا، یا جو آپ کے مذہبی پریکٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے جو نظام ہے کہ جی وہ اس کو، وہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو کریٹ ہوا تھا، اور وہ دوبارہ بھی کریٹ ہوا ہے۔
اچھا، یہ تو انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کی جواب میں جو افغان حکومت ہے یا طالبان حکومت ہے، انہوں نے اس کو ٹوٹلی نگیٹ کیا ہے. نگیٹ اس طرح سے نہیں کیا کہ یہ واقعات نہیں ہوئے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور ہم اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی دخل اندازی نہیں چاہتے. ہم چونکہ دوسرے ممالک کے اندرونی حالات یا اندرونی جو واقعات ہیں ان میں دخل اندازی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں بھی آپ اپنے طریقے سے زندگی گزارنے دیں. انہوں نے خواتین کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا ہے اور کچھ اور چیزوں پہ بھی کہا ہے کہ جی جو ہم پریکٹسز کر رہے ہیں وہ ہمارے ضابطہ اخلاق شریعت کے عین مطابق ہیں، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے معاشرے میں ہم جس طرح سے مرضی زندگی گزارنا چاہیں. یہ ہماری مرضی ہے، آپ اپنے جو یہ جو عقائد یا اپنا جو قانون ہے یا کو اپنے پاس رکھیں. اب آتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے کہا آپ سے ڈسکس بھی کر لوں کہ کیا یہ کوئی نیا فنومینا ہے اوپوننٹس کے خلاف. دنیا میں کہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے. انسانی تاریخ میرا خیال ہے اس چیز سے بھری پڑی ہے، جہاں پر اپنے مخالفین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، طاقت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارچر کا، ہر ایک قسم کے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ یورپ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، جہاں وہ افریقن کے خلاف انہوں نے جو ایکسیسز کی تھیں وہ آج بھی آپ کو نیٹ کے اوپر نظر آتی ہیں، تصویریں نظر آتی ہیں. انسانوں کو کس طرح سیل پرچیز کیا جاتا تھا، کس طرح ان کی بولیاں لگا کرتی تھیں. بادشاہت میں یہ ہوتا ہے، آج بھی بادشاہت بہت سارے ممالک ہیں وہاں پر آج بھی مخالفین کو مارا جاتا ہے. افغانستان کی ہسٹری بڑی پڑی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پورے کے پورے خاندان تباہ کیے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا. یہ انسانی ہسٹری بھی ہے اور افغانستان کی ہسٹری خاص طور پر. سیاسی مخالفین ہو گئے یا سیاست میں، جمہوریت میں، ڈکٹیٹرشپ میں، بادشاہت میں، ان تمام میں سیاسی مخالفین کے خلاف یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور افغانستان میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی. ہاں یہ کیوں؟ لیکن ایک بات اور بھی اسی طرح امریکہ نے عراق میں، لیبیا میں، شام میں، افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا. بنگلہ دیش میں کیا نہیں ہوا، سیاسی حکومت نے اپنے مخالفین کو کس طرح ٹارگٹ نہیں کیا. پاکستان میں کیا نہیں ہوا، انڈیا میں کیا نہیں ہو رہا. ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم افغانستان کی طرف جب نظر دوڑائیں گے تو کیا افغانستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہوتا رہے اور شاید آئندہ بھی ہوتا رہے گا. لیکن ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو یہ رپورٹ ریلیز ہوتی رہتی ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہے رپورٹ ریلیز کرتے ہیں. لیکن کیا اس قسم کی رپورٹس برما کے بارے میں کبھی ریلیز ہوئیں؟ کیا انڈیا کے بارے میں ریلیز ہو رہی ہیں؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یا عراق کے بارے میں کوئی ریلیز ہوئی ہے آج تک؟ نہیں ریلیز ہوتی، اس لیے کہ آبجیکٹو مختلف ہوتے ہیں. یہاں بھی وہی چیز ہے. یہاں بھی یوناما، یونائٹڈ نیشن اسسٹنٹ مشن فار افغانستان، پچھلے 20 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں، 20 سال سے زیادہ کہ وہاں پر یہ ایکٹیو ہے. انہوں نے یہ سارا کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس کو بیس بنا کر اگر آپ طالبان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نیا فنامنا ہوگا. افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں رسپونڈ کرنے کی، انہوں نے کی ہوں گی ایکسیسز، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایگزیکٹلی واٹ آل از ہیپننگ ان افغانستان. لیکن اس کو بیس بنا کر کیا کرنا چاہتا ہے امریکہ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا طالبان حکومت کو ہٹانا چاہتا ہے؟ کیا طالبان حکومت کو انڈر پریشر لا کر کچھ کولیشن ٹائپ حکومت یا کیا وٹ ایور، مطلب ذرا 101 کانسپریسی تھیری جو آپ افغانستان کے بارے میں کر سکتے ہیں ہر بار. لیکن میں اس رپورٹ کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس رپورٹ میں کیا کیا چیزیں ہوئیں اور طالبان نے رسپونڈ کیا، اور اس رپورٹ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. ایک سب سے بڑا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ آپ افغان حکومت کو پریشرائز کریں. اس رپورٹ میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو بیفور آئی کلوز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے اکنامک حالات کے بارے میں بھی بتایا. اب اسی رپورٹ میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان کے ان اکنامک کنڈیشنز کی وجوہات کیا ہیں. آلدو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ڈیفیکٹو حکومت ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا. ڈیفیکٹو کا مطلب ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. اور ان حالات میں ان کے پاس یہ ریکمنڈیشن بھی یوناما کو دینی چاہیے کہ کس طرح سے اکنامک سینکشن ان کی ختم کی جائیں، کس طرح سے ان کے فنڈز ریلیز کیے جائیں
تاکہ افغانستان میں ایک اقتصادی بہتری آ سکے. اگر اقتصادی بہتری نہیں آئی تو اس قسم کی ایکسیسز بھی ہوتی رہیں گی, اس قسم کی وائلیشنز بھی ہوتی رہیں گی, اور اس قسم کی رپورٹس بھی جنریٹ ہوتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.